بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اون کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، اون کے بدلے نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کی اس قدر فضیلت ہے، مگر جانور کی قربانی کے وقت چند امور ایسے ہیں جن کی طرف عموماً ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ نتیجتاً ہم وہ عمل کرتے تو ہیں، لیکن اس عمل کے اصل نفع اور تاثیر کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم قربانی پیش کر کے اپنے ذمے ایک واجب کی ادائیگی تو کر دیتی ہیں، جس سے ہمارے نامہ اعمال میں ترک واجب کا گناہ تو نہیں لکھا جاتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی کو صرف کسی ایک دن میں لاکھوں جانوروں کی قربانی پسند ہے کہ ان کا خون بہایا جائے؟ اس عمل میں وہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا محبوب جانا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ کوئی کام نہیں کیا، اور بے شک وہ قربانی کا جانور ہے۔ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھلوں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ گویا عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالی کو ایک مسلمان کی طرف سے کی گئی قربانی سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں، اور یہ عمل انتہائی مقبول ہے۔ عمل قربانی کے پیچھے فرمایا، جس پوشیدہ مقصد نے ہماری اصلاح کرنی تھی ہم اس تک نہ پہنچے، بلکہ صرف زہر ہی پر توجہ مرکوز رکھی۔ جانور ہی کی قربانی میں کیا خاص بات ہے کہ اسی عمل کو ہی کیا جائے گا تو قابل قبول ہے؟ اس کی جگہ اتنی مالیت کی خیرات بھی تو کی جا سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بات اگر خیرات کی ہوتی تو اللہ تعالی انسان سے ایک دن میں اتنے جانور ذبح نہ کرواتا، بلکہ اس کا ماڈل تبدیل فرماتا۔ لہٰذا یہ بات فقط خیرات کی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی اور راز پوشیدہ ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ درذیل روایات سے وہ پوشیدہ راز عیاں ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک روز سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے تیز کر دی، آپ نے مینڈے کو پہلو کے بل لٹایا اور ذبح کیا۔ اس حدیث مبارک میں دو امور قابل توجہ ہیں۔ اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھنا، اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم نہ اپنے جانور کو خود ذبح کرتے ہیں اور نہ اسے ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، یعنی اس عمل قربانی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ہم قربانی کو بس ایک خرچ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی سال کا ایک خرچ ہے جو ہم نے کر دیا ہے اور حصہ ڈال دیا ہے۔ ہم اسے ایک جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، حصہ ڈال دیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ ہم اس عمل قربانی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس میں سے کھانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم تو سارا سال گوشت کھاتی ہیں۔ دراصل ہم نے اللہ تعالی کی مرضی اور منشاء سمجھی ہی نہیں کہ وہ ہم سے یہ قربانی کیوں کرواتا ہے، اس پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام دو جانوروں کی قربانی دیتے اور دونوں کو اپنے دست مبارک سے خود ذبح فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی فرما سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانور خود ذبح کروں، اس لیے نہیں کہ اپنا کام ہے تو خود انجام دیا جائے، نہیں، بلکہ اس میں ایک راز ہے۔ اس راز کی تلاش میں قرآن مجید سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے واقعے کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے اور ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالی نے اسی وقت ایک مینڈا اتارا اور اس کی گردن پر چھری چل گئی۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ اور یوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی پہلے ہی جانور کی قربانی کا حکم دے دیا تھا، بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ اس کے اندر پنہا پیغام یہ ہے کہ ہم جانور کی جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ محض جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ یہ تو جان کی قربانی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہے کہ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اپنی جان کی بجائے ان کے بیٹے کی جان کیوں مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے جان مانگی تو انہوں نے آمادگی سے کہا کہ مولا میں تو تیری ہی راہ میں قربان ہی ہوں، مگر یہ میرا بیٹا بھی قربان ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں بس یہی امتحان لینا مقصود تھا، جان لینا مقصود نہیں، اس لیے مہنڈا قربان کروا دیا۔ بس قربانی کی یہی حقیقت ہے اور اس میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ ہم جب اپنے جانور کو قربان کرنے لگے تو یہ واقعہ یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مانگ تو ہماری جان ہے اور وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر جان قربان کرتی ہیں یا نہیں، اس سے پیار کرتی ہیں یا نہیں، اس پر اپنی خواہشات، اپنی زندگی کا آرام و سکون اور مال قربان کرتی ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اپنا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ نیت اور خیال رہے کہ میرے مولا قربان تو تجھ پر اپنی جان کرتے ہیں مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ گویا بات دراصل دل کے حال کی ہے کہ چھری جانور کی گردن پر چل رہی ہو اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلوار سے کٹ رہا ہو تو پھر اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں رہے کہ اتنے ہزار کا جانور آیا میں نے قربان کر دیا، کیا فرق پڑا؟ دراصل بات جانور کی نہیں ہے بلکہ بات دل کے حال کی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حال پر نگاہ ڈالتا ہے کہ جانور کی قربانی دیتے ہوئے کیا وہ جانور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا نہیں، کیا اپنی زندگی کی خواہشات کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے یا نہیں، کیا اپنی زندگی کی برائیوں، گناہوں، نافرمانیوں کو قربان کرنے میں آمادہ ہے، کیا اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کرنے میں آمادہ ہے؟ یہ حال وہ ہے جو اللہ تعالی عید الاضحیٰ کے دن دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہ اللہ تعالی کو ان قربانیاں کو گوشت پہنچاتا ہے اور نہ ان کا خون مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ اسی حال میں قربانی کر رہا ہے جس حال میں میرا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہا تھا۔ کیا یہ بھی اپنے آپ کو اس قربان نگاہ پر محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا یہ بھی اپنے آپ کو اس قربان گاہ پر محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قربانی کے اس عمل کے پیچھے یہی راز ہے۔ محترم ناظرین، دل کے حال کو یوں بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی قربانی پیش کرنے لگے تو یوں محسوس کریں کہ قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلانا دراصل ہماری اپنی خواہشات کی گردن پر اس کی محبت و رضا کی چھری کا چلنا ہے۔ اس کے حضور دل کا ہر حال پکار کر کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا جس طرح یہ جانور لیٹا ہے ہم بھی تیرے حضور اسی طرح عاجز و بے بس ہیں، جو تو چاہے ہمارے ساتھ کر، ہم تیری عطا پر راضی ہیں، جو کچھ تو ہمیں دے دیا ہم سے واپس لے لے، ہم ہر حال پر تجھ سے راضی ہیں۔ پھر اس اخلاص و رضا کو دیکھ کر وہ اپنی بارگاہ سے اس بندے پر خاص عنایت فرماتا ہے۔ علماء اور عرفاء لکھتی ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے، جیسا کہ تمام عبادات ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی ایسا عمل ہے کہ جس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ قربان جائیں ایسے مالک کو آقا علیہ السلام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک جانور اپنی طرف سے واجب کی ادائیگی کرنے کے لیے ذبح فرماتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے۔ تصور کیجئے کہ کیا کوئی ایسا مالک بھی ہوگا جو اپنے غلاموں کو اتنا یاد رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت دعا فرماتے، الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
الہی یہ میری طرف سے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی امت کا کوئی ایسا شخص بھی تو ہوگا جو قربانی نہ دے پائے گا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنی قربانی میں شامل فرماتے تاکہ میرا کوئی غلام اس نیکی سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔